ساری کائنات میں خوشیاں ہیں، کیوں نہ خوشیاں ہوں، کیونکہ ہر ایک کو وہی شخص پسند ہوتا ہے جو عادل ہو۔ ہر شخص کو وہی شخص پسند ہوتا ہے جو عادل ہو۔ آج اس عادل حاکم کی ولادت کی شب ہے کہ جسے عادل صرف شیعوں نے نہیں مانا، مسلمانوں نے نہیں مانا، جس کی عدالت کا کلمہ ان لوگوں نے نہیں پڑھا جس نے نہ رسالت کا کلمہ پڑھا نہ امامت کا کلمہ پڑھا۔ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اگر ہر زمانے میں علی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اور یہ جملہ کہا گیا کہ علی کو علی کی عدالت کے سبب قتل کیا گیا۔ امام کون ہوتا ہے؟ امام عادل ہوتا ہے، اور یہ ایسی ہستی ہے کہ جن کے بارے میں خود جان جردار جیسا مفکر یہ جملہ لکھتا ہے، اے علی اگر میں یہ کہوں کہ آپ حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں تو میرا مذہب، میرا دھرم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کو حضرت عیسیٰ سے افضل کہوں، کیونکہ وہ کرسچن ہے، مسیحی ہے، عیسائی ہے، وہ سب سے افضل حضرت عیسیٰ کو ہی مانے گا۔ لیکن جان جردار کا یہ جملہ کہ اے علی اگر میں یہ کہوں کہ آپ حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں تو میرا مذہب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور اگر میں یہ کہوں کہ حضرت عیسیٰ آپ سے افضل ہیں تو اس بات کی اجازت میرا ضمیر نہیں دیتا۔ اے علی آپ ہی بتائیں کہ آپ کیا ہیں؟ یعنی علی اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے بارے میں ایک عیسائی مفکر کہتا ہوا نظر آیا کہ علی آپ کون سی ہستی ہے اس کے اندازہ میں نہیں لگا سکتا۔ عزیزوں الحمدللہ ہم اس قوم میں پیدا ہوئے کہ جس قوم کو علی جیسی نعمت ملی۔ میں علامہ امینی کا یہ جملہ مسلسل مجلسوں میں، محفلوں میں، لوگوں کے سامنے، خاص کر مومنین کے سامنے پیش کیا کرتا ہوں۔ ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے، علامہ امینی کا جملہ ہے، شیعوں تم اس بات پر فخر کیا کرو اللہ نے صرف ایک علی بنایا اور وہ ہم شیعوں کے حصے میں آیا۔ اللہ نے صرف ایک علی بنایا وہ ہم شیعوں کے حصے میں آیا ہے۔ تو عزیزوں جب ایک علی بنا اور وہ شیعوں کے حصے میں آیا ہے تو شیعوں کو بھی تمام قوموں سے ممتاز ہونا چاہیے، کیونکہ علی اس ہستی کو کہتے ہیں تو تمام قوموں کے رہنما سے ممتاز نظر ہے۔ عزیزوں یہ جشن ہمارے لیے اس عبادت کی منزلت رکھتا ہے جس کے بارے میں رسول اسلام متوجہ کر رہے ہیں، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ مسلسل اس عبادت میں لوگ مشغول رہے، کوئی سن رہا تھا، کوئی پڑھ رہا تھا، لیکن یہ ایسا ذکر ہے چاہے جتنا پڑھتا رہے رات چھوٹی پڑے گی۔ وہی میں سوچ رہا ہوں کہاں سے شروع کروں، کہاں پر ختم کروں، علی کا ذکر کہاں سے شروع کیا جائے۔ علی کے ذکر کے آگے یہ رات چھوٹی ہے، مسلسل پڑھتے چلے جا رہے ہیں لوگ، لیکن کسی کا ساتھ ہم نہیں رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں مختصر کر دو، کیوں؟ اس لیے کہ علی اس ذات کو کہتے ہیں جو فضیلتوں کا سمندر ہے، اشجار قلم بن جائے، زمین و آسمان کاغذ بن جائے، پھر بھی علی کا جو ذکر ہے اسے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کو لکھ نہیں سکتے ہیں۔ عزیزوں ہم جیسا کم علم اور طالب علم کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو عزیزوں علی کا ذکر وہ ذکر ہے اسے بیان کرنے کے لیے یہ شب مختصر پڑ جائے گی۔ اور عزیزوں بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، ہمیشہ علی علی کرتے ہیں، علی کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ عزیزوں بادشاہ نے ایک شاعر سے یہی شکوہ کیا، ہمیشہ تم اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہو، علی کا ذکر کرتے ہو، کبھی دوسرے بزرگان کا بھی تذکرہ کر دیا کرو، جو امت کے دوسرے بزرگ تھے ان کی بھی بات کر لیا کرو۔ اس نے مسکرا کر کہا بادشاہ سلامت، بات آپ کی بالکل درست ہے، ہم ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، بس اتنا آپ کیا کریے، واقعہ آپ بتا دیا کریے، اشعار میں ڈھال دیا کروں۔ عزیزوں کیا ڈھالے گا؟ میدان سے بھاگنا بیان کرے گا، رسالت کا شک بیان کرے گا، خانہ عصمت پر حملہ بیان کرے گا، یا ہزیان کی تہمت بیان کرے گا،
امام علی کے سلسلے میں انسان سوچتا ہے کہ تذکرہ کروں تو کیا کروں، کبھی سوچتا ہے بچپن کا تذکرہ کروں، کبھی سوچتا ہے کہ شب ہجرت کا ذکر کروں، پھر سوچتا ہے کہ شب ہجرت کا ذکر کیسے کروں گا، کبھی سوچتا ہے کہ میدان خیبر میں جا کر اس در کے اکھاڑنے کو بیان کروں، کبھی پریشان ہوتا ہے پھر اسی میں چلا گیا تو سارے اشعار اسی میں ختم ہو جائیں گے، سارا تذکرہ اسی میں ختم ہو جائے گا، چلو میں خندق میں جاتا ہوں، خندق کی ایک ضربت کو بیان کروں۔ عزیزو جو ایک ضربت سب بھاری پڑ جائے، عزیزو ہم میں وہاں پر سوچتا ہے کیا بیان کروں، یہاں پر سوچتا ہے کیا بیان کروں، شب ہجرت کا ذکر کروں یا شب معراج کا ذکر کروں، کس چیز کا ذکر کروں، علی کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ان کا تذکرہ کروں، یا جو حدیث رسول اسلام نے بیان کی ان کا تذکرہ کروں، جو اصحاب نے واقعات نقل کیے انہیں بیان کروں، جو امام علی کے بچپنے کے حالات، یہ جوانی کے حالات بیان کروں، بستر پر سونا بیان کروں یا حدیث منزلت کو بیان کروں۔ انسان پریشان رہتا ہے تو عزیزو علی اس ذات بابرکت کو کہتے ہیں کہ جن کا تذکرہ کرنا اگر کوئی شروع کرے تو تذکرہ ختم نہیں ہوگا، تذکرہ کرنے والا ختم ہو سکتا ہے۔ تو عزیزو علی کے ذکر کے آگے یہ رات چھوٹی ہے، میں اور مختصر کرتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ علی کی فضیلت کا کون سا گوشہ میں بیان کروں، اتنا میں نے اپنے جملوں کے ذریعے سے متوجہ کیا کہ علی فضیلتوں کا سمندر ہے۔ آپ بچپنے میں جائیں گے کبھی فضیلتیں نظر آئیں گی، جوانی میں جائیں گے کبھی فضیلتیں نظر آئیں گی، آپ علی کی اس عمر میں جائیں گے جو حکومت کی ہے کبھی فضیلتیں نظر آئیں گی، جس میں جنگیں کی ہیں اس میں بھی فضیلتیں نظر آئیں گی۔ عزیزو علی اس ذات کا نام ہے کہ جہاں سے فضیلتیں ظاہر ہوتی خود شیخ مفید علیہ الرحمن بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات جمعہ کا دن تھا اور 13 رجب المرجب تھی، 30 عام الفیل تھا۔ اس دن رسول اسلام کا یہ جانشین، رسول اسلام کا یہ وسیع، رسول اسلام کا یہ نصیر اس کائنات میں اور خانہ کعبہ میں آیا۔ اور علی سے پہلے نہ کوئی خانہ کعبہ میں آیا تھا، نہ علی کے بعد کوئی خانہ کعبہ میں آیا ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ اس کے علاوہ بیان کرتے ہیں کہ علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت جو ظاہر ہوئی ہے، شیخ مفید علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ امام علی کی فضیلتوں میں جو مرتبہ اور جو بلندی تھی اس کی بنیاد پر اللہ نے خانہ کعبہ میں علی کو پیدا کیا، یعنی علی کی بلندی اور مرتبہ کی تکریم کے لیے مولا کائنات کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا۔ اور خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ علی کی منقبت و فضیلت میں سے ایک فضیلت اس وقت ظاہر ہوئی جب علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، یعنی علی کی فضیلت و منقبت میں سے ایک فضیلت اس وقت ظاہر ہوئی جب خانہ کعبہ میں علی کی پیدائش ہوئی۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ایک فضیلت علی کو اس وقت ملی جب خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، بلکہ کیا کہتے ہیں علی کی منقبت و فضیلت میں سے ایک فضیلت اس وقت ظاہر ہوئی جب علی خانہ کعبہ میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں علی کی پیدائش ہوئی۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ فضیلتیں علی کے پاس پہلے سے تھی، انہی فضیلت میں سے فضیلت ظاہر ہوئی ہے جو رسول اسلام کا یہ جانشین خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ عزیزوں علی اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی در سے منسوب ہونے کے بعد فضیلتیں نہیں پاتے، بلکہ جو در ان سے منسوب ہو جائے وہ فضیلت آ جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے تمام ائمہ، تمام اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جو کسی در پہ جائیں تو در سے فضیلت پائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس در کو
عظمت بخشتے ہیں کہ وہ ہستیاں ہیں. اگر نجف جائے تو اسے اشرف بنا دے، کربلا جائے تو اسے محلہ بنا دے، مشہد پہنچے تو اسے مقدس کر دے، مدینہ پہنچے تو منورہ کر دے. ایسا نہیں ہے کہ مدینہ منورہ تھا، رسول پہنچے تو رسول کو عظمت ملی. نہیں، جب رسول مدینہ پہنچے تو مدینہ منورہ کہلایا ہے. حقیقت ایسا نہیں ہے کہ نجف اشرف تھا اور مولائے کائنات وہاں پر دب ہوئے اس لیے علی کو فضیلت ملی. نہیں، بلکہ نجف میں اس وقت کوئی حیثیت نہیں تھی جب تک علی وہاں پر نہیں گئے. جب علی پہنچے ہیں تو نجف اشرف بنا ہے. کربلا کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، لیکن جب حسین کربلا پہنچے ہیں تو کربلا کو معلیٰ بنایا ہے. مشہد اس وقت تک مقدس نہیں تھا جب تک رضا نہیں پہنچے. جب علی رضا مشہد پہنچتے ہیں تو مشہد کو مقدس بناتے ہیں. میری باتوں سے آپ اگر سمجھ سکے ہیں تو سمجھ چکے ہوں گے کہ وہ ہستیاں نہیں ہیں جو کسی در سے فضیلت پاتی ہو، بلکہ جہاں یہ ہو وہاں پر فضیلتیں اشار ہونے لگتی ہیں. اسی لیے ایسا نہیں ہے کہ علی شب ہجرت بستر رسول پر سوئے تو علی کو فضیلت ملی. نہیں، علی کی فضیلت یہ تھی کہ وہ رسول اسلام کے بستر پر سوئے، اور کسی کے اندر یہ فضیلت نہیں تھی کہ وہ رسول کے بستر پر سونے کا شرف لا سکے. عزیزو، یہ شرف علی کو کیوں ملا؟ کیونکہ علی اس فضیلت کے حقدار تھے. عزیزو، ایسا نہیں ہے کہ رسول اسلام نے جب مولائے کائنات کو غدیر کے میدان میں مولا بنایا تو شرف ملا. نہیں، اس سے آپ نے آیت میں خود ملاحظہ کیا ہوگا، اس پیغام کو پہنچاؤ جو تمہیں دیا جا چکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر میں مولا بنانے کے بعد علی کو فضیلت نہیں مل رہی ہے. علی کا حق یہ تھا کہ غدیر میں علی کو مولا بنایا جائے. عزیزو، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب ذوالفقار علی کو ملے تو علی کو فضیلت ملے. نہیں، علی کا حق یہ ہے کہ علی کو ذوالفقار دی جائے. علی کی فضیلت یہ ہے کہ علی کو ذوالفقار دی جائے. عزیزو، علی کو اس وقت رتبہ نہیں مل رہا ہے کہ جب رسول کہے کہ علی میرا بھائی ہے، علی آج سے میرا بھائی ہے، بلکہ علی اس منزلت پر فائز تھے جو رسول کے کہنے کی وجہ سے وہ منزلت ظاہر ہوئی ہے، ملی نہیں ہے بلکہ ظاہر ہوئی ہے. لہذا علی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو تمام دنیا کے دی ہوئی فضیلتوں سے ماورا ہو کر زندگی گزارتا ہے. دنیا والے اپنے کلیہ بناتے ہیں، ارسطو فارابی، بس یہ آخری بات، ارسطو فارابی ابو علی سینا، ان تینوں فلسفیوں کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی انسان بے نظیر عالم ہے تو بے مثال پہلوان نہیں ہو سکتا، اور اگر بے مثال پہلوان ہے تو بے نظیر عالم نہیں ہو سکتا. یہ تینوں فلسفیوں کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی انسان بے نظیر عالم ہے تو بے مثال پہلوان نہیں ہو سکتا، اور اگر بے مثال پہلوان ہے تو بے نظیر عالم نہیں ہو سکتا. کیوں کہ یہ تو ایسی صفتیں ہیں جو ایک انسان کے اندر ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کوئی عالم بھی ہو، شجاع بھی ہو، لیکن بے نظیر عالم ہو، بے مثال پہلوان ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کیسے؟ جیسے ایک زخم میں آگ اور پانی ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے علم اور پہلوانی ایک انسان کے اندر ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے. کوئی انسان بے نظیر عالم بھی ہو اور بے مثال پہلوان بھی ہو، لیکن اس کلیہ کو تسلیم کرنے کے بعد ساری کائنات کی گردنیں ایک طرف پہ جا کے جھک جاتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے اللہ علی بن ابی طالب. لیکن علی بن ابی طالب کی ذات ایک ایسی ذات ہے، اگر منبر پر آتی ہے تو سلونی کی دعوت کرتی ہے، اور یہی علی جب میدان جنگ میں جاتے ہیں انسان کیا آسمان سے آوازیں آتی ہیں لا فتح الا علی لا سیف. میں کیا بیان کروں، میں یہی پر بات کو روکتا ہوں. چونکہ اشعار کے ذریعے سے محفل کا آغاز ہوا تھا،
انجام بھی انشاءاللہ انہیں منظور نذرانہ عقیدت کے ذریعے ہوگا۔ عزیزوں، کسی در سے منسوب ہو کر علی کو فضیلت نہیں ملتی، جو در علی سے منسوب ہو جائے وہ شرف پا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں خانہ کعبہ کو کس لیے بنایا گیا تھا؟ بتائیے سے میں بات تمام کرتا ہوں، خانہ کعبہ کو کیوں بنایا گیا تھا؟ تاکہ اللہ کی عبادت ہو۔ مقصد کیا تھا؟ لوگوں کی ہدایت ہو۔ لیکن اس خانہ کعبہ میں بت ہی بت تھے، لوگ آتے گئے، انبیاء بھی آتے گئے، لیکن خانہ کعبہ میں بت تھے۔ عزیزوں، یہ بت کب نکلے ہیں؟ مقصد کیا تھا خانہ کعبہ کا؟ میں بار بار مقصد کیا تھا؟ ہدایت ہو۔ مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ علی کسی جگہ سے مرتبہ نہیں پاتے، جگہ علی کی وجہ سے رتبہ پا جاتی ہے، اپنا حق پا جاتی ہے، اپنا مقصد پا جاتی ہے۔ عزیزوں، خانہ کعبہ کو کتنے مقدس ہاتھوں سے بنایا گیا تھا؟ کس نے معماری کی تھی؟ حضرت خلیل نے کی تھی۔ مزدوری کس نے کی تھی؟ حضرت اسماعیل، جناب جبرائیل جیسے معصومین نے، جس کی مزدوری کر کے اگر کسی کا گھر بنایا ہو، یا یوں کہوں کسی کا سجا خانہ بنایا ہو، اس پر بتوں کا قبضہ ہو گیا تھا، بت آ کر اس میں بیٹھ گئے تھے، بتوں کو اس میں رکھ دیا گیا تھا۔ تو عزیزوں، جس خانہ کعبہ میں بت ہی بت تھے، بت کب نکلے ہیں؟ عزیزوں، خانہ کعبہ کو وہ حق حاصل نہیں ہو رہا تھا جس کے لیے خانہ کعبہ کو بنایا گیا تھا۔ تو عزیزوں، آپ خود سوچیں، ان 6 مصروں میں علی کے آنے کی وجہ سے علی کو شرف نہیں ملتا ہے، بلکہ علی کے کہیں پر پہنچ جانے سے اس جگہ کو شرف ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، حالت عجب تھی خانہ رب جلیل کی، حالت عجب تھی خانہ رب جلیل کی، یعنی کی رنگ نہ لائی تھی محنت خلیل کی۔ حالت عجب تھی خانہ رب جلیل کی، یعنی کی رنگ نہ لائی تھی محنت خلیل کی۔ حاجت نہیں یہاں کسی لمبی دلیل کی، آمد ہوئی خدا و نبی کے وکیل کی۔ اے علی تو کعبے کی قسمت پلٹ گئی، ایسا خوشی سے پھولا کی دیوار پھٹ گئی۔ نصر کی منزل میں نہیں جاؤں گا، تو 4 شعر پڑھ کر اپنی بات کو تمام کرتا ہوں کہ جذبات ابوذر کی قسم آج بھی ہم لوگ، جذبات ابوذر کی قسم آج بھی ہم لوگ غربت میں عقیدت کی تجارت نہیں کرتے۔ وہ حب علی پڑھتے ہیں جو لوگ نمازیں، اٹھ بیٹھ تو کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے، اٹھ بیٹھ تو کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، جو کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بوذر و سلمان نہیں ہو سکتا۔ جو کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بوذر و سلمان نہیں ہو سکتا۔ ذکر حیدر سے اتر جاتا ہے جس کا چہرہ، وہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کا نام سکون و قرار دیتا ہے، علی کا نام سکون و قرار دیتا ہے، غموں کا بوجھ دلوں سے اتار دیتا ہے۔ علی کا نام سکون و قرار دیتا ہے، غموں کا بوجھ دلوں سے اتار دیتا ہے۔ مگر یہ سوچ لو، مومن کی شرط ہے رنگی، منافقوں کو یہ بے موت مار دیتا ہے، منافقوں کو یہ بے موت مار دیتا ہے۔ میں صالح اللہ کے لیے اس محفل کو ان دعاؤں کے ساتھ ملتوی کرتا ہوں کہ پروردگار، جو محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، جس مولود کی ولادت کی شب ہے، پروردگار اس کے حق کا واسطہ، جو افراد اس محفل میں شریک ہیں، سب کی نیک کی حاجات کو پوری فرما۔ الہی آمین۔ کوئی مقروض ہے تو قرض سے سبک دوش فرما۔ الہی آمین۔ ہے تو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ الہی آمین۔ پریشان حال ہے تو بحق مشکل کشا اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہی آمین۔ پروردگار، کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم مزارات مقدسہ کی زیارت نہ کر لے، تیرے گھر کی زیارت نہ کر لے، اس مولود کی جگہ جس مولود کی ولادت کی شب ہے، پروردگار اس جگہ کو نہ دیکھیں، اس دنیا سے رخصت نہ ہو۔ پروردگار، ہمارے زمانے کے ایمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ ہم سب کو ایمان کی معرفت رکھنے والے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار، جو افراد اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، جن لوگوں نے اس محفل کو برپا کیا ہے، پروردگار جو لوگ اس
جشن میں جس طریقے سے شریک رہے ہیں پروردگار ان کی نیک کی حاجات کو پوری فرما، اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی مغفرت فرما پروردگار۔ تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم میں جو افراد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، کہ جو افراد اس محفل میں ہمیشہ شریک ہوتے رہے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما پروردگار۔ تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ جو افراد اس جشن میں آج شریک ہیں، اگر ان کے ماں باپ میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو ان کی مغفرت فرما، ان کے ماں باپ باحیات ہیں پروردگار ان کا سایہ قائم پروردگار۔ کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ مراجع کرام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم پروردگار۔ کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہمیں سیرت علوی پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں محبت اہل بیت پر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما پروردگار، ہمیں محبت اہل بیت پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ لوگ کھڑے ہو کر اپنے